مفتی صاحب ایک بات یہ سوال آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم خلیفہ دوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نے زمانۂ جاہلیت میں جب کہ وہ اسلام کے حلقے میں نہیں آئے اپنی ایک بیٹی کو انہوں نے دفن کیا، کیونکہ زمانۂ جاہلیت کی اس وقت روایت تھی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح سے دفن کرنے کا بات آتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، لوگ بیانات میں بولتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا، اسلام آنے کے بعد کیا ہوا، تو اس میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخی اور شرعی لحاظ سے درست نہیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ تو ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی کسی بیٹی کو یا اپنے خاندان کی کسی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت زمانے جاہلیت میں بھی جو معزز تھے ان سے یہ بعید ہے کہ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کریں، جیسے کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں صاف ظاہر ہے یہ اسلام لانے سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ جو شخص معزز اور خاندانی ہوتا ہے وہ چاہے پہلے سے ہی حکم ملا ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ برائی سے بچے رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ خاندان ہے جو زمانے جاہلیت میں فیصلے کیا کرتا تھا، اور وہ خاندان ہے جو دو قوموں اور قبیلوں کے درمیان میں سفارت کا کام انجام دیتا تھا، تو معزز خاندان شمار ہوتا ہے، اور معزز گھرانے کے لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو بات گھڑی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یہ رافضیوں نے گھڑی ہے، جو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بدنام کرنے کی خاطر اس طرح کی گھٹیا باتیں گھڑے ہیں، ورنہ کسی صحیح حدیث سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے، اور جو روایتیں ہیں وہ سب شیعہ کی روایتیں ہیں۔ چنانچہ بہت بہترین بات لکھی ہے، کفا ہادی روایہ ہزاءً انک لا تجدها الا فی کتب الحدیث صحیحها و ضعیفها ولا کتب التاریخ غثیثها و سمینها، یعنی یہ واقعہ نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، نہ سیرت کی کتابوں میں ہے، نہ حدیث کی کتابوں میں ہے، نہ حدیث پر لکھی گئی صحیح احادیث میں ہے، نہ ضعیف احادیث میں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ اگر مل رہا تو کہاں مل رہا ہے؟ رافضیوں اور شیعہ کی کتابوں میں مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ حسد کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور اسے جن لوگوں کو نئی نئی باتیں بیان کرنے کا شوق رہتا ہے، یا نہیں تو کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کسی کو بہت زیادہ گھٹیا دکھانا رہتا ہے، تو زمانے جاہلیت کے گھٹیا پن کو دکھانے کے لیے ان کو بھی گھٹیا دکھانے لگے جو اپنے جگہ اپنے مقام کے لحاظ سے بہت معزز اور معتبر ہیں۔ یہ خود ایک گھٹیا حرکت ہے، تو حضرت عمر کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات بیان میں ذکر کرنا بے ادبی اور مناسب نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے۔ دراصل اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے شیعوں اور رافضیوں نے خلافت کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے یہ اس طرح کی گھناؤنی باتیں فاروق اعظم کے متعلق کی ہے، جو انتہائی آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔